نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 سے 162 تک ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور یہیں پر سورۃ النساء کے 22 رکوع اور لا يحب اللہ الجہر چھٹے پارے کے 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ کچھ دروس سے یہود کی کچھ خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، جن کی تفصیلات الف لام میم سورۃ البقرہ کے شروع میں گزر چکی، اور یہاں پر بھی کچھ خرابیاں اور ان کی کچھ مکاریاں، کچھ سازشیں بیان کی گئیں، اور اس کی وجہ سے جو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ بھی بیان کیا گیا۔ آج بھی ان یہودیوں کی آج کی جو آیات ہیں ان میں بھی ان یہودیوں کی کچھ خرابیاں بیان کی گئی ہیں، کچھ جرائم بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے، ان سنگین زیادتیوں کی وجہ سے ان پر کیا کیا چیزیں حرام ہوئیں، اور اسی طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آخرت میں ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ سب یہودی ایسے نہیں ہیں، بعض یہودی ایسے بھی تھے جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یعنی اہل کتاب میں سے جو یہود تھے ان کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے تھے جو مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں احلت لہم جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس لیے بھی کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے یا سود لینے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، البتہ ان میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، البتہ ان میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکات دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ ان آیات میں یہودیوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں
سب سے زیادہ ہم الف لام میم سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو جرائم بیان کیے گئے وہ یہودیوں کے بیان کیے گئے. سب سے بڑے بڑے جو گناہ کیے وہ یہودیوں نے کیے. حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا، یہ بھی یہودیوں کا ہی شیوا رہا ہے کہ یہ مختلف اوقات پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیتے تھے، اور جو لوگ ان کو روکتے تھے نیک لوگ ان کو بھی شہید کر دیتے تھے. جیسا کہ 2 دروس پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک موقع پر ایک ہی پہاڑ پر ہزاروں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ان یہودیوں نے شہید کیا. تو گزشتہ دو یا ایک رکوع سے ان کی خرابیاں بیان ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے. اور اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اس آیات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے ٹھیک ہے، ہمیں تو ایسی کتاب چاہیے جو ہمارے سامنے نازل ہو. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے تو یہ حالات ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایمان رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات وہ بھی تو ان کے سامنے نازل نہیں ہوئی تھی، اور وہ تو کوہ طور پر اللہ نے ان کو بلایا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی تھی. تو جس کتاب پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ کتاب بھی تو ان کے سامنے نازل نہیں ہوئی. پھر آگے ان کے جرائم بیان کیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ یہ کتاب ہے تو ہم راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کی آواز آئی کہ میری کتاب ہے. اس کے بعد کہا نہیں، ارین اللہ جہرا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو ان پر عذاب آئے. پھر کیسے کیسے انہوں نے جرائم کیے. حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ، حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اور بھی جو معاملات انہوں نے کیے سب گزشتہ دروس میں گزرتے گئے کہ یہ ایسی قوم ہے جو ماننے والی نہیں ہے. اگر یہ ماننے والے ہوتے تو یہ ان باتوں پر ایمان لے آتے. پھر انشاءاللہ جو اگلے درس میں جو آیات آئیں گی ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے نام لیے جو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گے کہ ان انبیاء پر بھی تو تم ایمان رکھتے ہو، ان لوگوں نے تو کوئی کتاب تمہیں اس طرح نہیں دکھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں ایسا مطالبہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا ہی نہیں ہے. تو آج کے درس میں جو ان کی خرابیاں بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. غرض یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. یہ مضمون انشاءاللہ تفصیلی طور پر سورۃ الانعام میں انشاءاللہ تعالی آئے گا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، کہ ہم نے ان یہودیوں پر ہر ناخن والی چیزوں کو حرام کر دیا. اس سے مراد تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اس سے مراد ایک تو اونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونٹ کے گوشت کو، اس کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا. اسی طرح گھوڑا ان پر حرام ہے. اسی طرح مرغا بھی ہے، بدخ ہے، شتر مرغ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے تھے. اسی طرح ومن البقر والغنم، گائے اور بکریوں کی جو چربیاں تھی حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربیاں بھی ہم نے ان پر حرام کر دی. ہاں وہ چربی جو ان گائے اور بکری کے پشتوں پر لگی ہو یا ان کی آنتوں میں لگی ہوئی ہو یا ان کی ہڈیوں میں لگی ہوئی ہو وہ الگ معاملہ ہے. حرمنا علیہم شحومہما، چربی حرام ہے. الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، مگر وہ چربی حرام نہیں ہے جو ان جانوروں کی پشتوں پر لگی ہو یا ان کی آنتوں میں لگی ہوئی ہو یا ان کی ہڈیوں میں لگی ہوئی ہو. اور یہ ایسا کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اس آیت میں فبظلم، ان کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیا. اسی طرح آگے ذالک جزیناہم ببغیہم فرمایا کہ اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی بہت سی چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں.
یہودیوں پر تو بطور شریعت کے ان پر یہ چیزیں حرام کر دی گئیں، ہمارے اوپر بطور شریعت کے تو حرام نہیں، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہاں پر اس دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا. اپنا کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے نہ حرام ہو سکتی ہے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ضرور محروم ہو سکتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سورۃ المطففین ویل للمطففین میں بھی لکھا ہے کہ یہ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی، ناپ تول میں وزن میں ڈنڈی مارتی تھی. اور آج کل کے دور میں تو ایک تو ناپ تول کی کمی ہے ہی ہے، وزن میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، غلط بیانی کرنا. اور ایک کل عصر کے بعد بھی تھوڑا بہت عرض کیا تھا کہ جو ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں، جو مثال کے طور پر 9 سے لے کر 6 تک 5 تک، اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے پھر غلط بیانی کرتا ہے، اتنی دیر کی اس کی آمدنی بھی حرام ہے. گو کہ کل آمدنی مل کر حرام نہیں رہتی ہے، لیکن وہ جو منٹ ہیں جس میں اس نے بےایمانی کی یا آیا نہیں اور اپنے کسی دوست سے کہہ کر اپنی پریزنٹ اور حاضری لگوا دی، یہ بھی حرام. بعض لوگ یہ تک کرتے ہیں 2 جگہ ڈیوٹی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دارالفتہ کی وجہ سے اور حضرت والد صاحب کی وجہ سے لوگ پوچھنے آتے ہیں. ایک جگہ تو پوری صحیح، جہاں سختی ہے وہاں پر تو پوری صحیح طرح ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن جہاں پر سختی نہیں وہاں اپنے ایک دوست کو لگا دیا کہ تم میری جگہ پر حاضری لگا دیا کرو اور پیسے ہمارے اس طرح تقسیم ہوں گے. خود بھی حرام کھا رہا ہے، دوسرے کو بھی حرام کھلا رہا ہے. تو یہ بھی ایک خیانت کی اور ملاوٹ کی اور دھوکے کی اور وزن میں ڈنڈی مارنے کی ایک صورت ہے. اور بھی بہت سی صورتیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہیں کہ یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر کمپنی نے میڈیکل فری کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی جس کے لیے فری ہے ان کے لیے تو دوائی لے رہا ہے، لیکن اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے تم جا کر دوائی لو، اور جو تمہارا بل آئے 1000 کی دوائی ہے مجھے 300 روپے دے دو، تم سے بھی میں کماؤں گا، کمپنی سے بھی میں کماؤں گا. یہ بھی حرام کی صورت ہے. دوست کہتا ہے اتنا میڈیکل مہنگا ہے، میرا کیا ہے، مجھے تو فری ہو رہا ہے. اب اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو میں دوائی حرام طریقے سے کھا رہا ہوں اس سے میرے بچوں کو یا میری بیوی کو، میرے والدین کو اور زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے حرام کی وجہ سے. یہ حرام ایسی چیز ہے، آگے انشاءاللہ ابھی آیت میں آئے گا معاملہ، کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویل للمطففین کی آیات میں ایک حدیث شریف لکھی ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، وزن میں ڈنڈی مارتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو مسلط فرما دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ ہمارے یہاں اتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اتنی غلط بیانیاں ہوتی ہیں، اتنے دھوکے ہوتے ہیں، اتنی رشوت ہوتی ہے، ہمارے اوپر تو کوئی قحط نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قحط کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی ہے، جیسے بعض قوموں پر ایسے خطرناک قحط آئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ وہ چیز دکانوں پر مل ہی نہیں رہی ہے. لیکن فرمایا قحط کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چیز موجود تو ہے لیکن اتنی مہنگی ہے کہ اس کے خریدنے کی سکت نہیں ہے. اب ہم لوگ آئے دن حکومت پر روتے ہیں کہ اس حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا اور اس نے یہ چیز مہنگی کر دی، وہ مہنگی کر دی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس مہنگائی کی وجہ ہم لوگ خود ہیں. اس مہنگائی کی وجہ ہم لوگ خود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان پر قحط کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اور قحط کی 2 صورتیں میں نے بتا دی. ایک یہ کہ وہ چیز مارکیٹ میں ہی نہیں مل رہی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں ہے تو صحیح لیکن مہنگی ہو گئی ہے، خریدنے کی سکت نہیں ہے. کتنی چیزیں آدمی نہیں خریدتا ہے کہ اب یہ مہنگی ہو گئی ہے، اور کتنی ایسی ہے جو مہنگی تو ہے لیکن مجبوراً خریدنی پڑتی ہے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے، فلاں مہنگا، فلانی چیز مہنگی، فلانی مہنگی، اور ہم لوگ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، وزراء کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ وجہ ہم لوگ خود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ہم لوگ خود وجہ ہے. ان کی تفصیلات کسب حرام کی مروجہ صورتیں اور ان کی اصلاح جو درس قرآن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت کی دعاؤں سے جو ہوا، اساتذہ کی دعاؤں سے ہوا، اس میں ماشاءاللہ موجود ہے تفصیلات کے ساتھ کہ کس کس گناہ کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی بغاوت کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. یہود محروم ہوئے بطور شریعت کے کہ ان کے جو گناہ کرتے حرام ہو جاتا، جو گناہ کرتے کوئی چیز حرام ہو جاتی. اور ہمارے اوپر شریعت تو پوری ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور آئیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی. ان کی مثال تو ایک فقیہ اور ایک مجدد کی ہوگی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ نبوت عطا فرما دیتے ہیں پھر نبوت لیتے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت باقی ہے لیکن وہ بطور امتی کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اتنے مشکل مسئلے کو آسان کر کے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہوگی. فرمایا اس کی مثال آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وہ اگر کسی کام سے پنجاب جاتا ہے، بلوچستان جاتا ہے، اب جب وہ وزیر اعلیٰ سندھ پنجاب میں جاتا ہے تو وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اس کی وہاں نہیں چلے گی، اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی مانی جائے گی. لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت تو ہوگی کہ وہ پنجاب میں تو آیا ہے لیکن ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا، تو اس کی ایک اہمیت تو ہوگی لیکن احکامات وزیر اعلیٰ پنجاب کے چلیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کے نہیں چلیں گے. لیکن اس کی ایک عزت ہوگی، اس کا ایک مقام ہوگا، ایک پروٹوکول ہوگا کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے. فرمایا اسی طرح گورنر کی مثال ہے. فرمایا یہی مثال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی کہ ان کا ایک مقام ہوگا، ایک عزت ہوگی، لیکن احکامات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تو یہودیوں کا یہ حال تھا اور یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. تو فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، فرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان پر پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی. جس کی مثال میں نے دے دی کہ اونٹ حلال تھا، حرام کر دیا گیا، شتر مرغ ہو گیا، مرغا بھی ہو گئی. تو حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، اور وہ سنگین زیادتیاں کیا تھی جو گزشتہ دروس میں گزری ہوئی اور ابھی بھی کچھ خلاصتاً عرض کر دی گئی. اب آج ان کی کچھ اور زیادتیوں کا بیان ہو رہا ہے ان آیتوں میں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر یہودیوں کی کوئی خرابیاں بیان ہو رہی ہیں اور ان خرابیوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر آگے بڑھ جانا اور یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. آج دیکھیں اس آیت میں یہ ہے اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کو بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اس کی 3 تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. نمبر 1، وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. پہلی تفسیر، بہت سے لوگوں، کمیت کے حساب سے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. یہ ہے کمیت کے حساب سے، تعداد کے حساب سے. دوسرا، ان کا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا بطور کیفیت کے ہے کہ ان کے گمراہ کرنے کی جو خصلت تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور تیسرا، زمانے کے حساب سے کہ ایک طویل مدت تک لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اب اسی کو آج کے زمانے میں لے لیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بڑھتا ہے، نیک بننے کی فکر کرتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اب اس کو اتنا پریشان کرنا، تنگ کرنا کہ کیا تو مولوی بن گیا، کوئی عورت شرعی پردہ کرنا شروع کر دے، کیا تو گرمی میں آ گئی ہے، کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو، یا اس کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، اس کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے داڑھی منڈا دی، یا کسی بھی انداز سے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، اس کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، یہ تمام کے تمام لوگوں کی جو عادت ہے یہ یہودیوں کی عادت ہے. کہ جس طرح یہودی لوگوں کو، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے. اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم داڑھی منڈا لو، داڑھی نعوذ باللہ داڑھی منڈانے میں بہت اچھے لوگوں کے تمہارے رشتے آئیں گے،
اب ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تمہارے اندر یہودیوں کی خصلت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسا جملہ بول دے کہ خدا نہ خاصہ کفر میں نہ چلے جائے، لیکن جو ایسا کر رہا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو کسی بھی انداز سے اللہ کے راستے سے روک رہا ہوں، دین سے روک رہا ہوں، تو یہ میرے اندر یہ یہودیوں کی خصلت پائی جا رہی ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں پڑھنی ہے تو 5 نمازیں پڑھو، ورنہ 4 3 2 1 کی کوئی ضرورت نہیں، پڑھنی ہے تو پورا سال نماز پڑھو، رمضان میں نعوذ باللہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والا ہے۔ چلو رمضان میں ہی پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ یہی رمضان میں نماز پڑھنا آگے کی عادت بنا لے گا، اس کو تو ڈرنا چاہیے، لیکن سامنے والوں کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو 3 انداز سے یہ یہودی اس آیت کی تفسیر کی گئی کہ کس طرح اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور یہ یہودیوں کی یہ خرابی جو آج یہ بیان ہوئی، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ دوسری ان کی خرابی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آخر میں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو سود کا حرام ہونا ہے یہ صرف ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع نہیں ہے، پچھلی تمام شریعتوں میں سود منع تھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیا کرتے تھے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آخر میں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اس کا عذاب کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں اعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیچھے ایک جملہ آیا تھا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ یہود کا ایک معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے جو علماء تھے یہ دین کو چھپاتے تھے، دین کو چھپاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ تورات میں لکھا ہوا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے حلیے کے مطابق، لیکن ان لوگوں نے اپنی کتاب کا جو حلیہ تھا اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کیا تو بالکل پورا آ رہا تھا، لیکن اب ڈر گئے کہ اگر ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مزے چل رہے ہیں، حلوے مانڈے چل رہے ہیں، ہدیے چل رہے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے تورات میں حضور سے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا یہ حلیہ لکھا ہوا ہے، وہ تو ان کا نہیں ہے۔ اس طرح اپنے لوگوں کو چھپاتے تھے اور علم کو چھپاتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ تو ہو گئے یہود، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب یہود ایسے نہیں ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، البتہ ان میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، وہ مومن کون سے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن ان نشانیوں کے بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والمؤمنون، وہ مومن ہیں۔ تو ابھی مومن کی نشانیاں ہی بیان نہیں ہوئی، ان کو پہلے سے مومن کیوں کہا گیا؟ تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے عہد کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آئیں گے جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو ہم ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے ان کو ان کی علامات سے پہلے ہی مؤمنون کہہ دیا گیا، اور مومن ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، یعنی جتنی آسمانی کتاب ہیں سب کے سب پر ایمان لے آئیں گے۔ گزشتہ دروس میں گزر چکا کہ جو یہود تھے وہ تورات پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جو نصارہ تھے وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، اسی طرح انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور ایمان کا معیار یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کے سب پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ آیت بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کتاب پر، اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ نہیں فرمایا جو آپ کے بعد جو کتابیں آئیں گی ان پر بھی نازل کیا ایمان لے آئیں گے. معلوم ہوا کہ یہ قرآن پاک یہ آخری کتاب ہے. ان کی نشانی یہود کے علماء کی جو کامیاب ہیں ان کی نشانی ایک اور، والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکات، زکات دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہاں پر مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً یہ علماء، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں سوال ہے کہ جتنے بھی یہ جملے آئے سب حالت رفعی میں آئے. یہ ایک عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے، حالت رفعی. راسخون، مؤمنون، اس کے بعد مؤتون، اور اس کے بعد مؤمنون، تمام کے تمام حالت رفعی میں آئے. لیکن مقیمین الصلاۃ یہ حالت نصبی میں کیوں آیا؟ یہ عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے. بعض سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ رفع مطلب پیش ہے، نصب مطلب زبر ہے، اور جر مطلب زیر ہے، لیکن یہ تعریف کافی نہیں ہے، اس میں تفصیلات ہیں، اس کا موقع نہیں ہے یہاں پر. تو تمام چیزیں حالت رفعی میں ہیں، تمام اعراب، لیکن ایک مقیمین الصلاۃ یہ حالت نصبی میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اہل عرب جب کسی آدمی کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں ہے، یہ بھی اس میں ہے، یہ بھی اس میں ہے، تو ان صفات میں سے اگر کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جو دوسری صفات میں اشرف اور ممتاز ہوتی ہے تو جب ایک اعراب چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بدل کر دوسرا اعراب لے کر آ جاتے ہیں. اس کو یہاں پر کہتے ہیں مدح علی النصب، کہ اس پر جو نصب آیا ہے وہ بطور تعریف کے ہے کہ جتنے ان کے یہ اوصاف ہیں، ایمان لانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، ان تمام میں جو صفت ممتاز اور اشرف ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا. اسی لیے اس کو حالت نصبی میں لے کر آئے کہ وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ. تو نماز کو اب دیکھیں، نماز قائم کرنا ہماری شریعت میں بھی ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے. تب دو جملے جو رہ گئے تھے درمیان میں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ایک تو سود کے بارے میں، اس بارے میں قرآن پہلے ایک درس قرآن ہو چکا ہے جن میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ احادیث کو بیان کیا گیا ہے. یہاں پر چند مختصر احادیث عرض کرتا ہوں، ورنہ سود کے بارے میں قرآنی آیات بھی ہیں اور اسی طرح احادیث بھی ہیں. حدیث نمبر 1، اے اللہ لعنت فرما سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر. سب کے سب اس لعنت کی وعید میں آ جاتے ہیں. جو سود لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو معاون بنے وہ بھی، اور جو سودی دستاویز لکھے. غرض سود میں جو جس طرح بھی تعاون کرے سب کے سب اس میں داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں. بعض روایت میں 73 کا بھی جملہ آیا ہے. ان میں سے سب سے ادنا گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. بقیہ کا کیا حال ہوگا اندازہ کریں، کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے. پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے. جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا. پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کنارے والا آدمی پھر یہی معاملہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے، اور بریکٹ اور حاشیے میں لکھا ہے اور اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دیں. وہ 4 آدمی یہ ہیں: شراب پینے کا عادی، سود کھانے والا،
یتیم کا مال ناحق کھانے والا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں یہ اس وقت ہے جب تک توبہ نہ کی ہو. اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے. حقوق العباد ہے تو اس کی توبہ اسی وقت قابل قبول ہے جبکہ ان سے معافی مانگی جائے. روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی سود کا جو 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. 1 درہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے. وہی بات آ گئی, گناہوں کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب و غلبہ ان پر ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیں ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے دشمنوں سے, ہندوؤں سے, یہود سے اور نصارہ سے کتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم پر حملہ ہو جائے گا. وجہ یہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دشمن کا روب ہے اور ان کا ہمارے دل پر غلبہ ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج میں جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعد و برق کو دیکھا, بجلی کی کڑک اور اس کی چمک اور آواز. اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے ہیں, جن میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہیں. سود کا اتنا بڑا گناہ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سود اس زمانے کا اور تھا, آج کے زمانے کا سود اور ہے. سود کا گناہ اور اس کا وبال جو درس قرآن چھپا ہوا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ چاہے وہ قرض ہے جو کسی نے کسی کو مدد کے لیے دیا, 1 لاکھ روپیہ کسی نے مدد کے لیے مانگا, اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا اور طے ہوا کہ 2 مہینوں کے بعد آپ مجھے 1,10,000 روپے دیں گے. لوگ کہتے ہیں یہی صرف سود ہے. اور جو بڑی بڑی انڈسٹریاں, بڑی بڑی ملیں اور کارخانے, فیکٹریاں, شو رومز وغیرہ جو بینک سے لون لیتے ہیں اور اس پر سود دیتے ہیں, یہ وہ سود نہیں ہے. اور درس قرآن میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے فتاوا احادیث کی روشنی میں کہ سود ہی ہے, چاہے وہ کسی انداز کا بھی ہو. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی یوں کہے کہ اس زمانے کی شراب تو حرام تھی لیکن آج کل کی شراب نعوذ باللہ حرام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شراب بنائی جاتی تھی ایک گندے طریقے سے بنائی جاتی تھی. آج کل تو نعوذ باللہ شراب بنانے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں, بڑی زبردست نعوذ باللہ بوتلیں ہیں, بڑے صاف ستھرے انداز سے اور اس کو بنایا جاتا ہے. اس لیے آج کی شراب میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ اس زمانے کے سور, خنزیر, پگ وہ حرام تھے, آج کے حرام نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں جو سور تھے, خنزیر, وہ گندے رہتے تھے. آج کل تو ان کے لیے باقاعدہ فارم بنا دیے گئے ہیں اور باقاعدہ ان کی نشو نما ہوتی ہے. ان کو کھلانے کے لیے جو فیڈ ہوتی ہے وہ بھی بہترین انداز سے ان کو دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. آلات کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا کہ اب یہ آلات ایسے آ گئے حکم بدل گیا, اب یہ ڈیجیٹل آ گیا اب اس کا حکم بدل گیا. تصویر ہی ہے, چاہے پرانے آلوں سے ہو چاہے نئے ڈیجیٹل کے آلے سے ہو, تصویر ہے. اس کا اصل کام کیا ہے؟ وہ ڈیجیٹل بھی دے رہا تھا, وہ آج کے کیمرے بھی دے رہے ہیں, وہ پہلے جو رول والے کیمرے تھے وہ بھی دے رہے تھے. کام سب کا ایک ہی ہے. تو آلات کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. سود ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میری مجبوری ہے کہ مجھے ابھی 1 کروڑ روپیہ چاہیے لیکن وہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے میری طرف سے اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے. کوئی قرآن نے حرام کر دیا, بس وہ یہی ہے جو قرآن اور حدیث میں منع ہے کہ جتنا پیسے دیے اس پر زیادہ لینا, اب وہ جس انداز سے بھی ہو. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے. یہاں سے مراد صرف کھانا نہیں ہے بلکہ کسی بھی انداز سے کسی کے مال کو لے لینا, چاہے وہ گھر بنانے میں استعمال ہو, چاہے وہ گاڑی خریدنے میں استعمال ہو, چاہے وہ کپڑے پہننے میں استعمال ہو, چاہے وہ گولڈ وغیرہ میں استعمال ہو, چاہے وہ حقیقتاً کھانے میں استعمال ہو. اکلیم کا مطلب سے کھانا نہیں بلکہ کسی بھی انداز سے کسی کا مال لے لینا. وہ اکلیم اموال الناس بالباطل, اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے. اس بالباطل کی بھی تفسیر گزشتہ دروس میں گزری جو بعد میں چھپ بھی گیا. کسب حرام کی مروجہ صورتیں ان کی اصلاح کہ یہ لفظ عام ہے, اس میں چوری, ڈاکہ, کسی کا مال چھین لینا, سود, رشوت, غصب,
جتنی بھی بیوات فاسدہ ہیں سب کے سب شامل ہیں. اسی طرح جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں، غرض کسی بھی انداز سے کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یہ سب کے سب اس میں داخل ہے. بیوات فاسدہ کیا مطلب ہے؟ بیوات فاسدہ کا مطلب یہ ہے بیو بے کی جمع ہے، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا. دو آدمی جب خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو چاہے وہ دونوں راضی ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ معاملہ شریعت کے مطابق ہو. اب یہ کوئی معاملہ شریعت کے مطابق تو ہے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے، غلط. دونوں راضی ہیں، وہ معاملہ شریعت کے خلاف ہے، معاملہ غلط. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے سے سود حرام ہے. نہیں، کاروبار کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو آج کل مارکیٹ میں رائج ہیں، لیکن شریعت کا حکم نہ جاننے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم برسوں سے جو کام کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، وہ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. پتہ نہیں نا، شریعت کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے جب کوئی نوکری کرے تو اس نوکری سے پہلے جو اس کا ایگریمنٹ ہے اس بارے میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ ہم نے جو شرائط پر ہاں کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. جس کمپنی کا ہم کام کر رہے ہیں اس کمپنی کا کاروبار بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. اسی طرح خود جو کاروبار شروع کرنے والے ہیں یا کوئی کسی انداز سے پارٹنرشپ ہو رہی ہے، گو کہ حضرت والد صاحب احمد برکاتہم فرماتے ہیں ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آخر میں جھگڑے ہی ہوتے ہیں. لیکن خیر شریعت نے پارٹنرشپ اور شرکت کی اجازت تو دی ہے، تو اگر کوئی شریعت کے پارٹنرشپ کرتا ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کچھ طے نہیں ہوتا، بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں. پرانے دوستوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ اوقات طے ہوتے ہیں، نہ پروفٹ طے ہوتا ہے، نہ نقصان کا معاملہ طے ہوتا ہے. اسی طرح مضاربت کا معاملہ کیا جاتا ہے، عام طور پہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. جب تک پروفٹ ملے تب تک صحیح ہے، فائدہ ملے، نفع ملے تب تک صحیح ہے، لیکن جیسے ہی نقصان ہونے لگے اب جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے اس کاروبار میں جھگڑا ہوا؟ ارے بھائی مضارب تو امین ہے. مضارب جو جس کو ہمارے کہتے ہیں ورکنگ پارٹنر، اس کو مضارب کہتے ہیں. یہ جو ورکنگ پارٹنر ہے یہ تو امین ہے، آپ نے اس کو نیک سمجھا تبھی تو پیسے اپنے دیے. اب جب وہ کہہ رہا ہے نقصان ہوا تو نقصان ہو گیا، اس پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. تو خیر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی دکان کھولنی ہے، کوئی ٹھیلا بھی لگانا ہے، اس کے معاملات بھی پوچھنے پڑیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. ہمارے جو معاملات ہیں، باغ خریدنا چاہتے ہیں، وہ مزارات کر رہے ہیں، مساقات، یہ سب شریعت کی اصطلاحات ہیں. باغات ہیں، پھلوں کے معاملات ہیں، کھیتی باڑی ہیں، نوکری ہے، کاروبار ہے، جتنی بھی یہ تمام چیزیں ہیں یہ سب کی سب شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں. اسی لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 6 کتابیں لکھی، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات، 6 کتابیں لکھی. اور یہ کتابیں ایسی زبردست تھی کہ ایک نصرانی عالم نے جب یہ کتابیں نصرانی عالم یعنی عیسائی عالم، عیسائی اس لیے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ سمجھتے نہیں، کافر عالم نے جب یہ کتابیں دیکھی تو عربی تھا، کہنے لگا جب چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بازاروں میں بیٹھتے تھے کہ لوگ آج کل کے بازاروں کی طرح نہیں تھے جہاں بے حیائی، میوزک، گانے وغیرہ ہوں، تو باقاعدہ دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، لوگوں میں بات چیت کیا ہو رہی ہے. اور جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے 6 کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی، تصوف پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو میرا جو باب ہے معاملات، یہی خرید و فروخت، نوکری وغیرہ یہ چیز ہے، کسی سے کوئی چیز بطور عاریت کے لینا، یہ معاملات کا جو باب ہے یہ تصوف ہی تو ہے. اور اس کو تصوف سمجھا ہی نہیں جاتا. بڑا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے نیک بن گئے، ہمیں خلافت بھی مل گئی ہے، لیکن معاملات ایسے ہیں کہ شریعت کی ہوا تک نہیں لگی ہے. اسی لیے آپ غور کریں، ہم ابھی تک درس قرآن جتنے ہوئے ہم ان پر غور کریں کہ جتنے بڑے بڑے معاملات آئے، چاہے خرید و فروخت کا ہو، چاہے نماز کا ہو، چاہے روزے کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، چاہے حج کا ہو، کسی کی اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائی. لیکن جب معاملات کا معاملہ آیا تو پوری ایک آیت جو ایک صفحے کی ہے، جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، کہ جب 2 لوگ معاملہ کریں اس کو لکھ لیں، تو پورے ایک صفحے میں جو سورہ بقرہ کی جو آخر سے چند آیتیں پہلے، ایک آیت ایک صفحے کی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایسا ہو تو ایسا معاملہ، اس طرح ہو تو اس طرح کا معاملہ، پوری تفصیلات کے ساتھ بیان فرمائی. وجہ جھگڑے نہ ہو جائیں. آپ نماز کی تفصیلات بیان نہیں کی، روزے کی تفصیلات بیان نہیں کی، حتیٰ کہ نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، طریقہ کیا ہے،
ضروری چیزیں کچھ بیان کر دی اور کچھ بھی نماز کا بیان نہیں کیا. حالانکہ یہ تو مشہور ہے کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا قبر میں وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے بارے میں تو وہ میرے مومن کی معراج ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کیا کیا نماز کے بارے میں جملے ہیں, لیکن نماز کی بھی اتنی تفصیلات بیان نہیں کی. روزہ اتنی اہم چیز, اس کی تفصیلات اتنی بیان نہیں کی. لیکن معاملات کا معاملہ آخر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی اپنے معاملات ہیں, اپنے کاروبار کے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے, بعد میں پریشان ہوتے ہیں, خود بھی پریشان ہوتے ہیں, مفتی صاحبان کو بھی پریشان کرتے ہیں, برسوں برس گزر جاتے ہیں. اب پتہ چلا کہ ہم جو کما رہے ہیں, جو ہم نے کمایا بنایا, سب کا سب حرام ہے. اب اس کے کیا طریقہ ہوگا, کس طرح اپنے کو حلال کریں, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں دین دور سے لگتا ہے مشکل ہے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, جملہ تو بہت مختصر ہے, لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی تفسیر, اس کی تفصیلات کے لیے مہینوں چاہیے کہ کس طرح ناحق طریقے سے مال کھایا جاتا ہے, جس کی میں نے مختصراً کچھ مثالیں عرض کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کی ایک بالش زمین غصب کرتا ہے, ایک بالش, ایک ہاتھ, تو ایک بالش زمین غصب کرتا ہے تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ایک بالش. آپ بتائیے, اگر ہمارا کہیں پلاٹ ہے, جب ہم وہاں دیکھنے گئے تو ہمارے پڑوسی نے ایک بالش ہماری زمین پر گھر بنا دیا ہے, کوئی جا کر لڑتا ہے؟ ارے جتنی زمین حاصل کرنی ہے اس سے زیادہ تو لاکھوں عدالت میں چلے جائیں گے. یہ تو ہمارا عدالت کا نظام ہے, اسلام سے ہٹ کر, شریعت سے ہٹ کر, کہ مظلوم تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ظالم تر ہوتا چلا جاتا ہے. کون جائے پھر؟ اگر ہمارے ہاتھ میں زمین آ بھی گئی تو ہر وقت کا جھگڑا چھوڑو, لیکن شریعت کہتی ہم نہیں چھوڑیں گے. ایک بالش بھی مسلمان کا کسی نے مارا, کسی کی ایک بالش زمین, بلکہ مسلمان نہیں کافر بھی اس میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان کی زمین تم نے لی. جو شخص کسی کی ایک بالش زمین غصب کرتا ہے تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور فرمایا, جو کوئی کسی کی زمین ظلم سے چھین لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں میں دسا دیں گے. اب اسی میں آ جاتا ہے وراثت کا معاملہ, یہ بھی اسی میں ہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا. ابا کا انتقال ہو گیا, اب بہنوں کو, بھائیوں کو, والدہ کو حصہ نہیں دے رہا. حتیٰ کہ بنوری ٹاؤن کے فتاوا میں موجود ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری ماں مجھے کہتی, ایک خاتون نے استفتاء کیا ہے, سوال پوچھا ہے کہ میری ماں نے مجھے اور ہماری بہنوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں سے حصہ لیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. جواب آیا, ماں بھی گناہ گار ہے یہ جملہ کہہ کر, بھائی بھی گناہ گار ہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا, دودھ نہیں بخشوں گی, مت بخشو دودھ. ہمیں شریعت عزیز ہے, شریعت کا معاملہ پہلے ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, ماں راضی نہیں ہے, بھائی راضی نہیں ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, مفتی صاحب سے پوچھ کر, بزرگوں سے پوچھ کر کہ کس طرح مسئلہ حل کرنا ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ زمین ایک بالش کا جب یہ معاملہ ہے, دوسرے معاملات کیا ہوں گے. اس کے بعد پھر اگر حصہ نہیں دیا, پھر بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, اب عام طور پر نابالغ بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں, اب یتیموں کا مال کھا رہا ہے, جو ڈبل گناہ ہو جائے گا, گناہ در گناہ ہو جائے گا. یہ سب مال ناحق طریقے سے کھانے کی چند صورتیں بیان ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ یہودیوں کی جن باتوں کی وجہ سے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, خصوصاً یہاں پر جو آخری 2 باتیں گزری, بلکہ 3, کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا, سود کھانا اور ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھانا, یہ تینوں صورتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں حج کے بارے میں جو روایت ہے, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی حج کرے اور وہاں نہ کوئی گناہ کرے, نہ فسق و فجور کی بات کرے, وہ ایسا حج سے لوٹ کر آتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے. معلم الحجاج میں لکھا ہے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. یہ گناہ در گناہ کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ حج فرض ہے ہی نہیں اور نفلی حج کرنے جا رہا ہے اور حصے نہیں دے رہا, تو گناہ در گناہ ہی ہوا نا. دوسروں کے مال پر حج کرنا, حرام مال سے حج کرنے کا کیا معاملہ ہے؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، گھومنا سب ہو رہا ہے، لیکن وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. بہنوں کو کہیں گے کہ ہم تمہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیں گے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم گھر نہیں بیچ سکتے، ہم فلیٹ میں نہیں رہ سکتے، ہم کرائے کے گھر میں نہیں رہ سکتے، ہم آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیں گے. تھوڑے تھوڑے پیسے اس کے کس کام کے؟ اگر اس کے 2-3 کروڑ نکلتے ہیں اور ہم ان کو ہر مہینے 1-1, 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ دے رہے ہیں، وہ تو خرچے میں نکل جائیں گے. اگر ان کے پیسے جتنے بنتے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ اگر یکمشت اس کے حوالے کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے اس سے وہ کوئی کاروبار کر لیں، 5-6 فلیٹ خرید کر اس کو کرائے پر لگا دیں، کوئی بھی معاملہ کر دیں. لیکن وہ تو ہر وقت اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں نا. یہ شریعت نہیں ہے. شریعت یہی ہے کہ فوراً جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، اور عیادت کے دوران ان کے دوست کا انتقال ہو گیا. فوراً چراغ کو بجھا دیا. کسی دوست نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اب اس کا جو تیل ہے اس میں وارثوں کا حق ہے، میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہاں جنازے کے لیے اور تعزیت کے لیے گئے. گرمی غالباً زیادہ تھی، خوب تھی، تو حضرت کمزوری ہونے لگی. حضرت خود بھی بہت بزرگ اور ضعیف تھے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یا حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم خمیرہ لے کر گئے کہ حضرت یہ خمیرہ کھا لیجئے. فوراً یہ ہوتے اللہ والے، یہ خمیرہ کس کا ہے؟ کہا حضرت یہ تو ابا کا ہے. کہا آپ کو احساس نہیں ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، خمیرے میں وارثوں کا حق ہے؟ بتائیے، جس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے، ان میں تو وارثوں کا حق ہے. آپ نے کیسے مجھے کھلا دیا، کیسے مجھے پیش کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت ہم سب آپ پر فدا ہیں. فرمایا نہیں، وارثوں سے پوچھ کر آؤ. پوچھ کر آئے. اس موقع پر ہم کہتے ہیں سختی ہے، لوگوں ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، شیخ کا انتقال، سب کچھ تھے نا مفتی شفیع صاحب، ابا بھی تھے، استاذ بھی تھے، شیخ بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور اس موقع پر بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں یہ ہوتے اللہ والوں کے صحبت یافتہ. گئے، پوچھ کر آئے، پھر خمیرہ پیش کیا. اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب میرے ابا کا آخری وقت چل رہا تھا تو ایک دن مجھ سے پانی منگوایا، غالباً پانی کی بات تھی یا دودھ چائے جو بھی تھی. کہا میں لے کر گیا، ابا میں نے وہیں رکھ دی. ابا نے پیا، اس کے بعد میں نے گلاس کو وہیں رکھ دیا. فرمایا ابا نے کہا کہ فوراً باہر لے کر جاؤ. کہا ایک دن میں نے کہا ابا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ اس طرح فوراً ناراض کیوں ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہو تو بتائیے. کہا بیٹا میں نے اپنی جو وصیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ میری ہیں، بقیہ میرے وارثوں میں، بقیہ چیزیں میری نہیں. جو چیزیں میرے کمرے میں ان میں وراثت جاری ہوگی. کپ یا گلاس تم باہر سے لے کر آئے تھے، اگر تم مجھے پیش کرتے اور پانی پینے کے فوراً بعد میرا انتقال ہو جاتا تو یہ بھی وراثت میں آ جاتا. حالانکہ یہ وراثت میں نہیں. اس زمانے میں اور آج بھی گلاس کی کیا قیمت ہے؟ 50 روپے، 30 روپے، 100 روپے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. لیکن شریعت کا یہ، جب ہمارے بزرگوں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں نکالی ہے بلکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے. حتیٰ کہ میت کی ملکیت میں جو سوئی بھی ہوتی ہے اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. جائے کہ ہم اتنے بڑے بڑے غصب کرتے ہیں، چھین رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیں جیسے ہی انتقال ہوا ہر چیز میں تمام وارثوں کا حق ہو جاتا ہے. اب اس میں چاہے بعض صورتوں میں دادا بھی وارث بن جاتے ہیں، بعض صورتوں میں، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یعنی جو لڑکی ہے اس کا دادا موجود ہے. صورتیں میں اشارہ کر رہا ہوں، شرعی وراثت کے مسائل بیان کرنے کا یا موقع نہیں. یا اماں کا انتقال ہوا ہے، اب چاہے باپ ہو یا جو ہے وہ بھائی بہن ہو، سب کے سب وراثت کا جو مال ہے اس میں برابر کے شریک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو بہنیں ہوتی ہیں وہ شرم کرتی ہیں. جس کو دین کی سمجھ ہو وہ کچھ دن کے لیے مجاہدہ کر کے صاف کہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے، چاہے سامنے والے ناراض ہو جائیں. جب وہ حصہ مل جائے تو بتا دے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے میں نے مجبوراً سختی کی تھی تاکہ مسئلہ ہمیں پتا چلے، ورنہ مجھے کیا مال کی ضرورت ہے. چاہے مال کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وراثت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ خصوصاً یہ جو معاملہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں، یہ وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے بعد میں جب پورا ہو جائے گا تو ہو جائے گا، لیکن یہ سامنے والے کو ہمیشہ کے لیے اپنا محتاج بنانے والی بات ہے. ان کا جو حصہ ہے فوراً ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ یا ان کے شوہر یا ان کے بیٹے ان پیسوں سے کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو کریں. خلاصہ یہ بھی وراثت کی صورت
جھوٹی گواہیوں کی صورت، جھوٹے مقدموں کی صورت، سود، رشوت، یہ تمام کے تمام بالباطل میں داخل ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً حقوق العباد میں احتیاط کرنے کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.